السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں ایک مختصر سا عمل عرض کرتا ہوں۔ بہت سے دوست رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہماری قسمت کا ستارہ بدل جائے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہماری کایا ہی پلٹ جائے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ گھر میں بیماریاں نہیں جا رہی، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، ہماری بیماریوں کو اللہ رب العزت صحت میں تبدیل کر دے۔ رزق کی تنگ دستی بہت ہے، فاقہ بہت ہے، اللہ رب العزت تنگ دستی کو فراوانیوں میں تبدیل کر دے۔ آئے دن کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ خاندان میں، معاشرے میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے خدمت میں ایک مختصر سا عمل عرض کرتا ہوں اور ایک مخصوص وقت آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اس مخصوص وقت میں وہ عمل کیا جائے، جس ذات نے آپ کی قسمت کا ستارہ بدلنا ہے، جس ذات نے آپ کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل کرنا ہے، جس ذات نے آپ کے فاقے کو فراوانیوں میں تبدیل کرنا ہے، اور جس ذات نے آپ کو عزتوں سے نوازنا ہے، اور کروڑوں روپے کا بے شک آپ کے اوپر قرضہ کیوں نہ ہو، جس ذات نے اس قرضے کی خلاصی کا انتظام کرنا ہے، جس ذات نے آپ کی آزمائشوں کو، آپ کے امتحان کو دور کرنا ہے، جس ذات نے آپ کے مشکلات سے نکال کر آسانیوں کا راستہ دینا ہے، جو وقت میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اس مخصوص وقت میں وہ عمل کریں تو اس ذات کی طرف سے ایک منادی یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اگر اس وقت آپ مانگیں گے تو آپ کی قسمت کا ستارہ فوراً بدل جائے گا۔ شرط یہ ہے ہم جو عمل کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ذات سے ہم مانگے اور وہ ہمیں محروم کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، جو ہماری حق میں بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگتے ہیں جو وقتی طور پہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو تاخیر ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات ہماری دعا کو رد کر دے۔ جو چیز ہم اپنے رب سے مانگے وہ چیز ہمیں میسر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک مخصوص وقت جو میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ عمل جو آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، چند دن اس عمل کی پابندی کریں، اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے بھی نوازیں گے، آپ کو خوشیوں سے بھی نوازیں گے۔ کروڑوں روپے کا قرضہ کیوں نہ ہو، قرضے کی خلاصی بھی ہوگی، معاشرے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، گھر میں پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی، ایک سکون کی کیفیت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ جب رات کا آخری پہر ہو، رات کے 12 بجے کے بعد صبح صادق تک کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی۔ یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں 21 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، بہت اچھا۔ اگر درود ابراہیمی نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک پڑھ کے درمیان میں 21 مرتبہ پڑھتے رہے، اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی۔ دل کی طرف توجہ دیں، اور جب یہ پڑھیں گے اللہم اغفر لی ذنبی تو اپنے گناہوں کا تصور کرنا ہے کہ آج تک میں جتنے گناہ کر چکا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہوں، اپنے رب کے حضور ان کی پکی توبہ کرتا ہوں، سابقہ جتنے گناہ ہو چکے استغفار کرتا ہوں، اور آئندہ
गुनाह ना करने का पक्का इरादा करता हूँ, पुख्ता आज़म करता हूँ, आइंदा मैं अपने रब को नाराज़ नहीं करूँगा। वबारिक फ़ी रिज़्क़ी, ऐ रब्बे करीम मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। इस दुआ को यकसुई से पढ़ें और खूब तवज्जो से पढ़ें। 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर जो भी आपकी हाजत हो, ख़्वाह रिज़्क़ की तंगदस्ती है, ख़्वाह बीमारी है, ख़्वाह परेशानी है, ख़्वाह बच्चों के रिश्तों का मसला है, ख़्वाह कारोबार का मसला है, मुआशरे में आपको आपकी इज़्ज़त नहीं है, जो भी आपका मसला है, बेशक करोड़ों रुपए का ही कर्जा क्यों नहीं आपके ऊपर, उस वक़्त जब अपने रब से मुनाजात करेंगे और जो भी अपने रब से मांगेंगे, इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की हाजात को अपने ख़ज़ाना ग़ैब से पूरी फरमाए।